जब आसमान में गरजते हुए तैयारे ज़मीन पर आ गिरते हैं तो सिर्फ धुआं नहीं उठता, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों का गुरूर भी मिट्टी में मिल जाता है। पाकिस्तान में जब भारत के जदीद राफेल तैयारे मार गिराए तो ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को दिया जाने वाला एक खुला पैगाम था कि जज्बा, गैरत और बहादुरी अरबों डॉलर के हथियारों पर भारी हो सकती है। ये वो लम्हा था जब भारत का महंगा तरीन ख्वाब चकनाचूर हुआ। जिस राफेल तैयारे को भारत ने फखर से खरीदा था वो पलक झपकते ही जमीन पर गिरा दिया गया। और उसका झटका जो है वो सिर्फ भारत को नहीं लगा, बल्कि फ्रांस की वो दिफाई कंपनी भी कांप उठी जिसने ये तैयारे बनाए थे। जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, उस कंपनी के शेयर्स गिरने लगे, सरमायाकारों ने पैसा निकाला और पेरिस की फजाओं में भी वही बेयकीनी छा गई जो दिल्ली की फजाओं में नजर आ रही थी। यह सिर्फ मैदान जंग की जीत नहीं थी, बल्कि ये इक्तसादी महाज पर भी पाकिस्तान की फतह थी। और आज ये कहना मुश्किल नहीं है कि कल को फ्रांस खुद भारत से कहता नजर आए कि हमारे तैयारे वापस कर दो, हमने तुम्हें दुश्मन के मुकाबले करने के लिए दिए थे, तुम शर्मिंदगी इससे करके आ गए हो। यही आज की दुनिया की असल हकीकत है कि जंगें जो हैं वो अब सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि मार्केट, मईशत और आलमी साख के मैदान में भी फैसला होता है। और उस मैदान में पाकिस्तान जो है वो सुरखरू हुआ। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। और जो लोग भारत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मुबारक हो कि मुझे भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है, तो फिर वीपीएन के ज़रिए ये आप तक रसाई मुमकिन हो पा रही होगी। 2 व्लॉग क्या चले, उसके बाद भारत के अंदर इस नैरेटिव को बंद कर दिया गया। यासीन, तारीख ने बारहा ये साबित किया है कि बेशुमार कंपनीज़ की इज्जत जो है, अगर साख उनकी ख़तरे में पड़ जाए तो वो नुकसान बर्दाश्त करने के बजाय कदम पीछे हटा लेते हैं। बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं कि जब अपनी मसनूआत वापस लेने या मुआहदे ख़त्म करने को ज़्यादा बेहतर समझा कंपनीज़ ने, क्योंकि बाज़ औक़ात बदनामी का बोझ जो है वो माली नुकसान से कहीं ज़्यादा भारी हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या माजी में अगर देखा जाए तो फ्रांस का हुआ। अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान जंग हुई, जिसमें फ्रांस ने अर्जेंटीना को एक्सोसेट मिसाइल दिए थे, लेकिन जब उन्हीं मिसाइल से बरतानवी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो फ्रांस घबरा गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके बनाए गए हथियार जो हैं वो आलमी सतह पर उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल हो। नतीजा क्या निकला? फ्रांस ने फौरी तौर पे उन मिसाइल्स की फराहमी को रोक दिया। और ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि उसमें कंपनी ने अपनी इज्जत बचाई, आलमी दबाव जो था उससे वो बाहर निकला और मुस्तकबिल के माली मफादात का नाजुक जो खेल था उसमें वो कामयाब हुआ, जिसने उसे ये फैसला करने पर मजबूर किया कि मजीद फराहमी मुमकिन ना बनाई जाए। उसी तनाजुर में अगर हम राफेल तैयारों की बात करें तो ये फ्रांस के लिए महज एक जंगी तैयारा नहीं है, बल्कि ये उसकी दिफाई टेक्नोलॉजी का फ़ख्र है कि जब पाकिस्तान ने भारतीय राफेल को मार गिराया और ये ख़बर दुनिया भर के मीडिया और दुनिया भर की मालियाती बाज़ारों में गूंजने लगी, तो डसॉल्ट एविएशन जो इन तैयारों की बनाने वाली कंपनी है, तख्लीक कार है इसकी, उसको शदीद धचका लगा। उसके कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतें तेज़ी से नीचे आईं, सरमायाकारों में बेचैनी फैली और सबके जहन में एक ही सवाल उभरने लगा कि क्या डसॉल्ट एविएशन ने अपने तैयारे ऐसे मुल्क को बेच दिए हैं जो उनको संभालने के काबिल नहीं है। और यही वो लम्हा है जब पुराने वाक़यात जो हैं वो नई हकीकतों से जा मिलते हैं। जैसे फ्रांस ने एक बार एक्सोसेट मिसाइल्स की फराहमी रोकी थी, वैसे ही कोई बईद नहीं है कि वह भारत से राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए या फिर इज्जत बचाने के लिए उन तैयारों को वापस लेने का तकाजा करे। उनसे पूछे कि भाईजान, अगर महारत नहीं थी इतनी तकनीकी तौर के एतबार पे, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सके थे, तो इसे उड़ाने की ज़रूरत क्या थी? हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी? आलमी दिफाई सनत में सिर्फ हथियार नहीं बिकते, साख भी बेची जाती है। और जब साख के ऊपर धब्बा लगता है तो दुनिया की महंगी से महंगी टेक्नोलॉजी भी अपनी चमक खो बैठती है। जनूबी एशिया एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हालिया टेंशन है, इसमें चौंका देने वाला मोड़ आ चुका है, जब खबर बैनुल अक़वामी सतह तक फैल चुकी है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है वो उड़ी J-10C, J-17 थंडर जो है, उन्होंने भारत के जदीद तरीन जो तैयारे हैं, फ्रांसीसी साख्ता तैयारे जिन पे अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, वो 3 मार गिराए। और ये खबर महज एक अस्करी कामयाबी नहीं थी, बल्कि इसने आलमी सरमायाकारी, दिफाई पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजी के मायार के ऊपर सवालिया निशान उठाया। लेकिन इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है, जैसे ही ये वाक़या मीडिया की जीनत बना तो चीनी तैयार साज जो इदारा है, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिसे CEC कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ इश्तराक से J-17 थंडर तैयारे बनाता है, J-10C तैयारे बनाता है, उसके शेयर्स की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ। उधर डसॉल्ट एविएशन जो राफेल तैयारों का तख्लीक कार है, उसके शेयर्स में गिरावट देखी गई है। तो ये महज मालियाती उतार चढ़ाव नहीं है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन मंदी होती है, एक दिन उसमें
جو ہے بلندی دیکھی جاتی ہے، یہ اس اعتماد کی شکست ہے جو بھارت نے برسوں سے مہنگے ہتھیاروں کے گرد تعمیر کر رکھا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھٹکے سے صرف چند روز پہلے ہی بھارت نے فرانس کے ساتھ $7.4 ارب کا ایک بڑا معاہدہ کیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت 26 مزید رافیل طیارے جو تھے وہ بھارتی بحریہ کے لیے خریدے جانے تھے، جنہیں INS وکرانت کے اوپر تعینات کیا جانا تھا، اور اس کے ساتھ جو جنگی بیڑا دوسرا ہے اس پہ تعینات کیا جانا تھا۔ 22 سنگل سیٹر تھے اور 4 ٹوئن سیٹر طیارے شامل تھے جو تربیتی پروازوں کے لیے تھے، اور بھارت نے اس معاہدے کو اپنی بحری طاقت کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا سنگ میل قرار دیا تھا اور فرانس کو اپنا دوسرا سب سے بڑا دفاعی شراکت دار کہا تھا۔ لیکن جیسے ہی نسبتاً کم لاگت والے سادہ سمجھے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 یا J-10C جسے ہلکا پھلکا سمجھا جا رہا تھا، اس نے فضا سے زمین پہ لا کے پھینکا ہے رافیل کو، تو ایک بنیادی سوال نے جنم لیا ہے کہ کیا صرف مہنگے ہتھیار ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ یہ سوال صرف بھارت کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اہم ہے کہ آج کا میدان جنگ جو ہے وہ صرف پیسوں کی بنیاد پہ نہیں جیتا جاتا، بلکہ مہارت، حکمت عملی اور جذبے کی بنیاد کے اوپر سر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کی میں ایک سادہ سی مثال دوں کہ افغانستان میں امریکہ کی اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں تھے کون؟ ان کے سامنے وہ ٹیکنالوجی بے اثر کیوں ہوئی؟ یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ اسی طرح بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلحہ خرید لینے سے عسکری برتری حاصل ہو جاتی ہے تو یہ غلط فہمی ہے بہت اچھے طریقے سے ٹوٹ چکی۔ یہ کل رات کی کارروائی یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ عملی میدان میں اپنے ہتھیاروں کی مؤثر حکمت عملی، تربیت اور تجربے سے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں تو اربوں کے سودے بھی صرف کاغذی طاقت بن کے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگیں ثابت کرتی ہیں کہ صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، فہم سے ہوتی ہیں، فراست سے ہوتی ہیں، جذبے سے ہوتی ہیں۔ جب کسی ملک کی دفاعی پالیسی صرف اسلحہ خریدنے پر ہی مرکوز ہو، حکمت عملی، مقامی ٹیکنالوجی کی ترقی، انسانی وسائل کی تربیت جو ہے اسے پس پشت ڈال دیا جائے، تو وہ پالیسی جلد یا بدیر ایک بے سمت دوڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مالی نقصان کی صورت میں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بین الاقوامی نقصان کی صورت میں، جو اب بھارت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کی اگر آپ کلی طور کے اوپر حالیہ دفاعی حکمت عملی کو دیکھیں تو بظاہر آپ کو 2 بڑے رجحانات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ روسی دفاعی نظام سے فاصلہ اختیار کر رہا ہے، جو دہائیوں سے اس کا مرکزی عسکری پارٹنر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ مغربی طاقتوں، خاص طور پہ فرانس اور امریکہ کے ساتھ عسکری شراکت کو وسعت دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال ابھرتا ہے کہ کیا یہ منتقلی کسی ٹھوس حکمت عملی کے تحت ہو رہی ہے یا محض چین کے خوف سے ایک فوری رد عمل کے طور کے اوپر ہو رہی ہے؟ رافیل طیاروں کا جو تازہ معاہدہ ہے، اگرچہ بظاہر دفاعی بہتری کا ایک قدم لگتا ہے، بھارت کو لگتا تھا، لیکن اس کی عملی افادیت تبھی سامنے آتی جب بھارت اپنی فوجی قوت کو مربوط، منظم اور متحرک حکمت عملی کے تحت استعمال کرتا۔ لیکن ماضی کی طرح اگر صرف ہتھیار ہی خریدنے تھے، ان کے استعمال، مرمت، لاجسٹکس کے نظام، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کے تناظر میں اپنے پائلٹس کو وہ تربیت فراہم نہ کر پانا، تو یہ اربوں ڈالر بھی بھارتی افواج کو میدان جنگ میں وہ برتری نہیں دلا سکے جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے۔ اس سب کے بیچ جو سب سے بڑا چیلنج بھارت کو درپیش ہے وہ چین کی عسکری حکمت عملی ہے، جس نے کئی سالوں سے بحر ہند، جنوبی ایشیا اور افریقہ میں اپنی موجودگی مضبوط کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جبوتی میں چینی فوجی اڈہ، سری لنکا میں بندرگاہی معاہدہ، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سی پیک معاہدہ، اس جیسے منصوبے، اور جنوبی چینی سمندر میں جو بحری تسلط اس کا ہے، یہ سب مل کے بھارت کے لیے ایک مکمل اسٹریٹجک چیلنج بن چکے تھے۔ جب کسی جدید جنگی طیارے کی کارکردگی میدان میں ناکامی کا شکار ہو جائے نا، تو اس کا اثر محض ایک محاذ یا ایک معاہدے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عالمی سطح کے اوپر عسکری، سیاسی اور معاشی توازن کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ اور پاکستان کی جانب سے بھارتی رافیل طیاروں کو مار گرانا نہ صرف ایک عسکری فتح تھی، بلکہ پورا یورپ کا جو دفاعی صنعت ہے یا دفاعی نظام ہے اس کی ساکھ کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے۔ فرانس جو خود کو یورپی یونین کے دفاعی نظام کا ایک اہم ستون سمجھتا ہے، اب ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے جہاں اس کی سب سے نمایاں دفاعی برآمد یعنی ڈسالٹ ایوییشن کا تیار کردہ رافیل، اس کی فضائی کارکردگی نے دنیا بھر کے اندر شکوک پیدا کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں کیوں شکوک پیدا کیے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کیا فرق پڑا شکوک پیدا کیے؟ یہ شکوک صرف تکنیکی نوعیت کے نہیں، بلکہ یہ سیاسی اور سفارتی جہتیں بھی اختیار کر چکے ہیں۔ فرانسیسی اپوزیشن اور ذرائع ابلاغ پہلے ہی رافیل سودوں میں شفافیت پہ سوالات اٹھاتے رہے۔ اب جبکہ پاکستان نے میدان جنگ میں ان طیاروں کو بے اثر ثابت کیا،
تو بین الاقوامی سطح پر بھی یہ بحث زور پکڑنے لگی ہے کہ آیا فرانس جو ہے وہ محض سیاسی مفادات کی بنیاد پر دفاعی سودے کر رہا ہے یا حقیقی میدان میں آزمائش یعنی اس کو تکنیکی طور پہ آزمایا جانا اور کارکردگی کو بنیاد بنا کے کر رہا ہے۔ اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ فرانس کے ان ممکنہ دفاعی معاہدوں پہ پڑ رہا ہے جو وہ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف بھارت جو رافیل طیاروں کو اپنی عسکری برتری کی علامت بنا کے پیش کر رہا تھا، اب وہ سفارتی سطح پہ ایک شرمندگی کا شکار ہو چکا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی طیارہ یہ گرا نا، کیا ہوا، ہو سکتا ہے ادھر کا بھی گر سکتا تھا، پھر کیا ہو جاتا۔ بات یہ ہے کہ 4.5 جنریشن کا جو جیٹ جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جا رہا ہو، وہ پہلا گرے، اور گرے بھی کیسے؟ اس طیارے سے جس کو لو ریٹڈ کہا جا رہا ہو، تو پھر وہ تمام تر انڈسٹری زمین بوس تو ہونی ہے۔ ایسے وقت میں جب چین اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش میں تھا، اور یہ ناکامی بھارت کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنی دفاعی پالیسیز پر اثر نو غور کرے، ہتھیاروں کی خریداری میں محتاط رویہ اختیار کرے، لیکن جن کے سر کے اوپر جنگ سوار ہو وہ کہاں پر محتاط رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی یہ جو کامیابی ہے یہ دفاعی محاذ تک محدود نہیں رہے گی، یہ سفارتی میدان میں بھی پاکستان کو ایک برتری دلائے گی۔ چین اور پاکستان کے اشتراک سے تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو پہلے ہی کئی ممالک میں دلچسپی کا مرکز ہے، اب مزید قابل اعتماد متبادل کے طور پہ ہے۔ J-10C کی اب دھوم مچنا شروع ہو گئی ہے ان افریقی اور ایشیائی ممالک کے لیے جو مہنگی مغربی ہتھیاروں کے متبادل کی تلاش میں ہے، اور پاکستان اور چین کا یہ اشتراک ایک مضبوط حل پیش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو مغربی دفاعی صنعت کے اوپر انحصار کرتے رہے ہیں، اب اپنی حکمت عملی میں وہ تبدیلی لانے کے اوپر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور مصر جیسے ممالک اب یہ سوچنے لگے ہیں کہ اگر بھارت جیسا بڑا خریدار جو ہے وہ رافیل جیسے جدید طیارے میدان میں اس کو نہیں بچا سکتے، تو کیا مغربی ہتھیار واقعی ہمارے لیے تحفظ کی ضمانت بن سکتے ہیں؟ یہ پورا واقعہ جو ہے یہ امریکہ اور روس جیسے عالمی کھلاڑیوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ امریکہ جو بھارت کو اپنے دفاعی کیمپ میں کھینچنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا ہے، اب اس پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ بھارت کی عسکری ناکامیوں کا بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہے۔ رشیا اگر دیکھیں جو پہلے ہی بھارت کو میزائل نظام اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کر رہا تھا، اس صورتحال میں جب اس نے اس کے بلاک سے نکل کے فرانس اور امریکہ کے بلاک میں جانے کی کوشش کی ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے وہ واپس اسے کھینچ سکتا ہے اپنی طرف، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کے لیے چھوڑ دے اور مکمل طور پہ قطع تعلق ہو جائے۔ یوں یہ واقعہ محض ایک جنگی جھڑپ نہیں رہا، بلکہ یہ عالمی دفاعی صنعت، سفارتی صف بندی اور اسلحہ مارکیٹ کی نئی تشکیل کا پیش خیمہ بن چکا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو اب تک مغرب کے سائے میں اپنی دفاعی حکمت عملی ترتیب دیتے رہے ہیں، اب آ کے وہ سوچیں گے کہ خود مختار اور متبادل راستے تلاش کریں۔ اور پاکستان کی یہ جو کامیابی ہے یہ جنوبی ایشیا میں اس کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسے عالمی سطح پر ایک دفاعی متبادل قوت کے طور پہ ابھارے گی، اور اس کے اثرات جو ہیں یہ صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سیاسی منظرنامے کو بھی نئی شکل دیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو نئی شکل عالمی منظرنامے میں سامنے آنی ہے، اس میں جو چہرے کی ساخت ہے اور اس کے خد و خال ہے وہ کس حد تک وضع ہے، اور وہ کیا تبدیلی رونما کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔